بجٹ آ رہا ہے, اب اس کی کچھ بات کر لیتے ہیں جو کہ 10 جون کو پیش ہوگا. اب ہم فوکس کر رہے ہیں آن ڈفرینٹ سیکٹرز. تو اب ذرا آج ہم تاجر اور صنعت کار جو ہیں ان کے حوالے سے بات کر لیں, دا انڈسٹریز اینڈ آل. اب وہ کچھ پریشانی کا شکار نظر آ رہے ہیں. نئے بجٹ میں آئی ایم ایف کی جانب سے جو ٹیکس وصولیوں میں اضافے کے لیے سخت اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا تو گیا ہے, لیکن دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے سیکٹرز ہیں جو کہ ٹیکس نہیں دیتے ہیں. بائی دا وے آئی واز جسٹ گوئنگ تھرو ون تھنگ اینڈ اف یو کین کنٹینیو آئی جسٹ سرچ اٹ, اور میں بتاؤں گا کہ سیلری کلاس کتنا دیتی ہے اور باقی لوگ کتنا دیتے ہیں. مین وائل آج جو ہم فوکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تاجر برادری اور جو انڈسٹری اونرز ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ آپ ٹیکس وصولیوں کی طرف تو جا رہے ہیں, جو ان کا اوور آل ان کا اپنا جو سارے فائنانسز ہیں اس کے اوپر کتنی متاثر ہوگی, اینڈ آن دا ادر ہینڈ لگژری آئٹمس کے لیے کیا اقدامات گورنمنٹ اٹھانے جا رہی ہے, یہ ساری you've got it, ٹھیک ہے نا. تو وہ ان کی ریزرویشن ضرور ہے. تو جو سیلری کلاس ہے نا وہ 450 بلین روپے کا ٹیکس دیتی ہے, اور جو صرف ریٹیلرز ہیں وہ 26 بلین روپے کا ٹیکس دیتے ہیں. ایسے میں انڈسٹری کہاں لائے کرتی ہے؟ بہت سارے انڈسٹریلسٹ جو ہیں وہ ٹیکس پے کر رہے ہیں, بس بہت سارے ایویڈرز ہیں. ایسے میں تنویر صاحب سابق وزیر انڈسٹریز اینڈ کامرس ہمارے ساتھ موجود ہیں. تنویر صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو بتائیے کہ بطور نمائندہ صنعت کیا توقعات ہیں صنعتی سیکٹر کو اس بار بجٹ سے؟ کوئی توقعات ہیں بھی یا نہیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اب تو وقت آ گیا, یہ جو آپ کی وار ہوئی ہے انڈیا پاکستان کی, پہلے تو ایک ڈیفنس بجٹ کی بات ہو رہی ہے کہ اس کو بڑھایا جائے. میں سمجھتا ہوں بالکل بڑھانا چاہیے. جو 2.1 ٹریلین کا ہے اس میں 35% انکریز کی بات ہو رہی ہے کہ 2.8 ہونا چاہیے, تو اس میں تو ڈسکشن ہی نہیں, اس کو بڑھنا چاہیے. اب جو آگے کی آپ بات کر رہے ہیں, دیکھیں ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا پاکستان کا جو جی ڈی پی ہے وہ $400 بلین کا ہے. انڈیا اس وقت $3 ٹریلین پہ بیٹھا ہوا ہے, چائنا اس وقت 19 ٹریلین پہ بیٹھا ہوا ہے, اور امریکہ اس وقت $30 ٹریلین پہ بیٹھا ہوا ہے. تو ہم لوگوں نے جو ابھی جو گورنمنٹ نے, جو میں نے اپنے فائنانس منسٹر کو سنا, وہ کہہ رہے تھے کہ 2047 میں ہم 3 ٹریلین کا اس کا ٹارگٹ کر رہے ہیں. پلانس تو ہم بہت اچھے بناتے ہیں, بٹ ہمیں اب بہت فوکسڈ ہو کے کام کرنا پڑے گا. یا آپ جنگ تو جیت گئے ہیں, بٹ اکانومی کی وار کیسے جیتیں گے؟ تو اس کے لیے ہمارے کو محنت کی ضرورت ہے. تو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ یہ انڈسٹریل فرینڈلی بجٹ آئے گا جس میں ہماری انڈسٹریلائزیشن ہوگی, ہماری اکنامک ایکٹیویٹی زیادہ. اچھا تنویر صاحب, ہمارے پاس آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون سی ہماری سیکٹرز ہیں, مین انڈسٹریز کا سیکٹر؟ ہم نے ٹیکسٹائل پہ گزشتہ روز ہی بات کی ہے. وٹ ادر انڈسٹری یو تھنک کہ وہ گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہے آنے والے فائنینشیل ایئر میں پاکستان کے لیے؟ ایگزیکٹلی, دیکھیں ہمیں ایکسپورٹ لیڈ گروتھ چاہیے, وہ انڈسٹری جو ملک میں ڈالر لا سکے. اب جو آپ نے بات کی ٹیکسٹائل ہے اس کو چلنا چاہیے, میں بالکل نہیں کہتا کہ ٹیکسٹائل کو بند ہونا چاہیے. ٹیکسٹائل کے ساتھ آئی ٹی انڈسٹری ہے, سرجیکل انڈسٹری ہے, اسپورٹس گڈس انڈسٹری ہے. الحمدللہ ہمارے رائس نے اس بار اس کو $5.5 بلین کی ایکسپورٹ کو کراس کر دیا. رائس کو پروموٹ کرنا چاہیے. مائنز اینڈ منرلز ہے ہمارے پاس. اسکل ڈیولپمنٹ کی بہت ضرورت ہے, ہم اسکل ڈیولپ کر لیں. تو ہمارے ملک میں جو بچے پاکستان سے باہر جا کے کام کر رہے ہیں وہ $225 پر منتھ لے رہے ہیں, جس کے اگین $37 بلین آیا ملک میں. یہی بچوں کو ٹرین کر کے یہاں پر یہ $450 لے لیں, یعنی کہ ڈبل کر دیں, تو $74 ٹریلین آ جائے گا, $74 بلین آ جائے گا. ایک فلوپینو جو آتی ہے, میڈ آتی ہے, وہ $600 لیتی ہے. تو آپ سوچیں نا کہ ہم جو لوگ بھیج رہے ہیں وہ مزدور مائنس لوگ بھیج رہے ہیں. تو ہمارا اربوں روپے کا بجٹ لگ رہا ہے, خربوں روپے کا بجٹ لگتا ہے. یہاں پر ایک ٹیفٹا ادارہ ہے, وہاں پر 11 ارب روپے کا بجٹ ہے. مجھے پوچھیں کہ کتنے بچے باہر جاتے ہیں وہ پڑھا کے بھیج رہے ہیں, ایک بچہ باہر نہیں جا رہا. اس پہ بہت زیادہ ہمارے کو ضرورت ہے. اچھا, اس کو تھوڑا سا اور ڈیپتھ میں چلے جائیں. آپ اپنے سوال کو اس کو آگے بھی کنٹینیو کیجیے گا. تنویر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ اسکل کتنا اچیویبل ہے؟ مطلب یہ بات کرنے میں اچھی لگ رہی ہے کہ بھائی آپ اسکلڈ بچہ باہر بھیجیں جو زیادہ پیسے واپس آپ کو لے کر یہاں پر لے کر آئے گا یا بھیجے گا, بٹ اس اسکل کو اچیو کرنے کے لیے آر وی اکوپڈ؟ ہمیں کتنا ٹائم لگے گا اور مینٹلی یہ کتنا پریکٹیکل ہے؟ دیکھیں میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, ایک فلوپینو میڈ پاکستان میں آتی ہے یا دنیا میں جاتی ہے, وہ $600 لے رہی ہے. ہمارے ملک سے جو لوگ جا رہے ہیں وہ $225 لے رہے ہیں. اس میں کون سی اسکلز ہوں گی؟
جو ہمارے کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو ڈیولپ کرنا چاہیے. انگریزی that is I think one of the things. Exactly. اچھی انگریزی, تھوڑا سا ڈسپلن, تھوڑا سا دیکھیں یہاں سے اتنی سعودی عربیہ میں ڈیمانڈ ہے نرسز کی, تو ہمارے یہاں سے نرسز کیوں نہیں ٹرینڈ ہو کے جا رہی؟ ایک نرس بنانے میں کتنا ٹائم لگے گا ہمارے کو. یس, بہت اچھی بات کی آپ نے, یہ بہت اچھی بات کی. اچھا ایک اور چیز یہ سر کہ ہم آئی ٹی کی تو بات کرتے ہیں, ریسنٹ پاسٹ میں ہم نے دیکھا ایس آئی ایف سی کے تھرو مائنز اینڈ منرلز پہ بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے. امریکن انویسٹر سے لے کے چائنیز تک وہ آ رہے ہیں, دین لوکنگ انٹو دس تھنگ. ٹھیک ہے آئی ٹی دنیا اس سے بڑھ رہی ہے, بٹ ہم مائنز اینڈ منرلز کی جو امپورٹنس ہے اس کو اس آئی ٹی کے دور میں بھی کسی طور پہ ہم نگیٹ نہیں کر سکتے. اس سیکٹر کو بہتر سے بہتر ارننگ کے لیے کب تک آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس کو بنا سکتے ہیں؟ میں نے جتنا میں جانتا ہوں ایس آئی ایف سی کو, میری جتنی ادھر ملاقاتیں ہوئی ہیں, یہ اگلے 3 سال میں $25 بلین کا پہلا ٹارگیٹ کر رہے ہیں, جو یہ ہماری مائنز اینڈ منرل کی ایکسپورٹ ہونی ہے. میں آپ کی انفارمیشن کے لیے ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. آپ نے پلیسر گولڈ کا ورڈ بہت زیادہ جگہ پہ سنا ہوگا. پھر جو تربیلا ڈیم ہے نا, اس میں کیلکولیشن کے مطابق $850 بلین کا سونا پڑا ہوا. $850 بلین کا, جس کو آپ نے ڈی سلٹنگ کرنی ہے, اس کو ڈی سلٹ کریں, تربیلا ڈیم میں پانی ریزروائر بھی بڑھ جائے گا, اور آپ نے وہ پلیسر گولڈ وہاں سے نکال دینا ہے. آپ کے ریور انڈس کے اوپر $800 کا یہ پڑا ہوا. میری رپورٹ کے مطابق, ابھی میں کوئی جاننے والے بہت کلوز دوست تھائی لینڈ گیا تھا, تو وہاں کا جو ان کا انڈسٹری منسٹر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو پاکستان سے لوگ آتے ہیں بیگز میں ایمرلڈ لے کر آتے ہیں, ان کی کیلکولیشن کے حساب سے وہ وہاں پہ ریڈ چینل پہ ڈکلیئر کرتے ہیں $4 بلین کا ایمرلڈ آ رہا ہے, جو وہ کٹ کر کے اس کو $40 بلین کا بیچتے ہیں. یہ سواد سے بنتا ہے. تو یہ ملک میں بہت پوٹینشیل ہے, ملک غریب نہیں ہے. ہم لوگ, میرا خیال میں ہماری سوچ غریب ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے ہم لوگ یہاں پہ پھنسے ہیں. ہم بہت شکریہ احسن تنویر صاحب, آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے. آئی تھنک فیصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم جہاں کھڑے تھے ہم آئی تھنک وہی ہیں ایز فار ایز اپنے منرلز کو, اپنی تمام تر ریسورسز کو ملٹیپلائی کرنے کی بات آتی ہے, ان کو یہیں پر ریفائن کر کے آگے پیش کرنے کی بات آتی ہے. میں بند کر دیتا ہوں, وی آر ناٹ اے پور کنٹری, وی آر پورلی مینجڈ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.